کلاس سیکنڈ ایئر مضمون اردو میں پہلی غزل خواجہ میر درد کی ہے۔ پانچواں شعر ہے: ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ مفہوم ہے انسان مجبور محض ہے، خدا ہی اس کا حقیقی رہنما ہے۔ غزل کے شعر میں فلسفہ جبر اور توفیق الہی کے موضوعات کو قلم بند کیا گیا ہے۔ ہم انسان کسی راستے سے آشنا نہیں ہیں، جیسے ہماری آنکھ کی بینائی ہمارے دل و دماغ کے تابع ہے۔ اے خدا، تو ہی ہمارا حقیقی راہبر و رہنما ہوتا ہے۔ تو جس ہم چاہتا ہے ہم مجبوروں کو لے جاتا ہے۔ ہمارے ارادے رب کی مشیت کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ساری مرضی رب کریم کی ہوتی ہے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ تھا عالم جبر کیا بتاویں، کس طور زیست کر گئے ہم۔ صوفیاء ہوں یا منقولات والے، ان کے ہاں فلسفہ جبر عقیدے کا درجہ رکھتا ہے۔ سائنس اور معقولات والوں کے ہاں فلسفہ قدر ہے۔ جبریہ والے انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں، قدریہ والے مختار کل ہونے کے قائل ہیں۔ تیسرے امر بین الامرین والے بھی ہیں، جو انسان کو نصف مجبور نصف مختار سمجھتے ہیں۔ شاعر نے یہاں فلسفہ جبر کی ترجمانی کی ہے۔ بقول شاعر: ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھی نہ ہو۔ اپنے آپ کو آنکھ کی بینائی سے تشبیہ دے کر شعر کو خوبصورتی عطا کی گئی ہے۔ نگاہ انسانی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ دماغ ایک ایسا عضو ہے جو وجود انسانی میں حاکم کا درجہ رکھتا ہے۔ وہاں سے جو حکم جاری ہوتا ہے اس آنکھ اس کی تعمیل کرتی ہے۔ بندہ بھی امر ربی اور توفیق الہی کے اسی طرح تابع ہے۔ خدا سے ہمیشہ توفیق خیر طلب کرنی چاہیے۔ اس غزل کا آخری شعر ہے: آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ موت کا بے رحم ہاتھ مسلسل پڑ رہا ہے، انسان دنیا سے جا رہے ہیں۔ غزل کے شعر میں موت کی اٹل حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ دن ہو یا رات ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر رہے ہیں۔ کسی بندے کو کوئی خبر نہیں کہ ہمارے ساتھ زندگی بسر کرنے والے لوگ کہاں گئے ہیں۔ زندہ انسان اور مرنے والوں میں ایک پردہ حائل ہے۔ موت کے بعد کس کے ساتھ کیا ہوا یہ کسی کا مشاہدے میں نہیں آیا۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ زندگی ایک سفر ہے، اس کا آغاز پیدائش سے اور انجام موت سے پیوستہ ہے۔ موت ناقابل انکار حقیقت ہے۔ کاروان حیات میں ہم سفر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مگر اچانک موت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ والد، والدہ، دوست، رشتہ دار، عاشق، محبوب، کوئی نہ کوئی رخت سفر باندھ لیتا ہے۔ اس مہربان کی یاد قلب انسانی پر انمٹ خراش بن جاتی ہے۔ بقول شاعر: بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ادیان سماوی کا بیانیہ ہے کہ موت شیریں بھی ہو سکتی ہے اور تلخ بھی ہو سکتی ہے۔ کب جنت کا باغ بھی بن سکتا ہے، دوزخ کا گڑھا بھی بن سکتی ہے۔ بروز قیامت سور پھونکا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب ہوگا، فیصلہ ہوگا، جنت یا جہنم۔ اس لیے اس دار عمل میں حسن عمل پر زور دینا ہوگا۔ عقل سلیم کہتی ہے فکر آخرت لازم ہے۔ انسان ایسے کام کرے جن سے تعمیر آخرت ہو، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔